الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے اور صحت مند ہوں گے۔ آج ہم محمد مہدی جو ہمارا چوتھا چیپٹر ہے اس کے تیسرے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں جو الحاد اور زندقہ کی تحریک سے متعلق ہے۔ بچوں، عربی زبان میں غلط، بے بنیاد اور مخلوط قسم کے عقائد کو زندقہ کہتے ہیں، اور ایسے عقیدوں کے جو حامل افراد ہیں ان کو زندیق کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ ہنگامی ضرورتوں اور اپنے سفلی جذبات کی تسکین کے لیے غیر اخلاقی اور لادینی عقائد کو اپنا لیتے تھے، کچھ اپنے پاس سے گھڑ لیتے تھے۔ بے راہ رو، نفس پرست، عیش پرست اور جنس پرست، قانون شکنی کے دل دادا، اقتدار کے بھوکے ہوتے تھے، اور ان کا جو بنیادی نصب العین ہوتا تھا وہ اقتدار پر قبضہ، اور اس مقصد کے لیے وہ قتل و غارت گری سے بھی گریز نہیں کرتے۔ اسلامی عقائد سے انحراف اور سابقہ جو عجمی نظریات، اس کے احیاء کی تحریک نئی نہیں تھی، لیکن مہدی کے زمانے میں یہ زیادہ پھیلی اور اس نے اس کا نوٹس لیا، اس کے استحصال کی کوشش کی۔ خراسان اور ایران کے علاقے بڑے زرخیز تھے اس قسم کی تحریکوں کے لیے۔ ایرانیوں اور خراسانیوں نے چونکہ تحریک عباسی کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا تھا، اور عباسیوں نے عجمیوں کو سیاسی قوت اور اقتدار بھی دیا، تو اس طرح سے جو ان کو سیاسی اثر و رسوخ حاصل ہوا تو انہوں نے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے اس کو استعمال کیا۔ الحاد و زندقہ کی تحریک کو مجوسیوں کی پرانی کتاب زند کے نام پر زندقہ کہا گیا ہے۔ پہلے ہم زندقہ کے فروغ کے اسباب کا جائزہ لیں گے۔ زندقہ کے فروغ کے اسباب کا جہاں تک تعلق ہے وہ مختلف نوعیت کے ہیں، لیکن اس میں سر فہرست جو ہے وہ عجمیوں اور ایرانیوں کے اپنے قوم پرستانہ جذبات ہیں۔ چونکہ انہوں نے دیر سے اسلام قبول کیا تھا، اس لیے اسلام ان کے دلوں میں راسخ نہیں ہوا تھا، اور یہ ابھی بھی جو زیادہ تر نو مسلم تھے اپنی پرانی تہذیب اور مذہب سے متاثر تھے۔ اس پر جو ہے جلتی پر اگر کہتے ہیں کہ تیل چھڑکنے کا اگر جس چیز نے کام کیا تو وہ بنو امیہ کی پالیسی تھی۔ ان لوگوں نے عجمیوں کو ناقابل اعتماد قرار دیا، اعلیٰ عہدوں سے دور رکھا۔ یہ لوگ نو مسلموں سے بھی جزیہ وصول کرتے تھے، حالانکہ یہ جزیہ وہ اسلامی ٹیکس ہے جو غیر مسلموں سے وصول کیا جاتا ہے۔ پھر جب عباسی تحریک بنو امیہ کے مقابل اٹھی تو ان عجمیوں نے اس تحریک کا بھرپور ساتھ دیا۔ ابو مسلم کو امام ابراہیم کی یہ واضح ہدایت تھی کہ کسی بھی عربی بولنے والے کو زندہ نہ چھوڑ۔ عجمیت کے احیاء کی حوصلہ افزائی کی واضح نشاندہی یہ چیز کرتی ہے۔ جب عباسی تحریک کامیاب ہوئی تو اعلیٰ عہدوں پر یہ لوگ فائز ہوئے، اس میں چاہے ابو مسلم خراسانی ہو یا برمکی وزراء۔ ان لوگوں نے بھرپور طریقے سے اپنی تہذیب اور اپنے تمدن کو پھیلانے کی کوشش کی۔ سرکاری سرپرستی میں اسلام کی جس طرح تضحیق کی جانے لگی اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مشہور مورخ الجاحظ لکھتا ہے کہ یہ کاتب یعنی حکومتی سیکریٹری قرآن پر
اعتراض کرتے ہوئے اسے نعوذ باللہ تناقض کا شکار قرار دیتے ہیں۔ یہ لوگ حدیث کے بارے میں شکوک و شبہات اور وسوسے پیدا کرتے ہیں، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے محاسن بیان کرتے ہوئے تذبذب کا شکار ہوتے ہیں، اسلامی قاضیوں، درویشوں اور علماء مثلاً حسن بصری، امام شعبی کا ذکر آتے ہی ان پر اعتراضات کرتے ہیں، لیکن جب آتش پرست بادشاہوں شیر نوشیروان کا ذکر آتا ہے تو ان کے تدبر اور سیاست کی تعریف میں زمین و آسمان کے غلابے ملاتے ہیں۔ اس نے مزید لکھا کہ یہ لوگ دراصل زندیقوں اور ملحدوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ جاہز کو یقین تھا کہ ایسے لوگ جن کے دلوں میں اسلام کے خلاف شکوک پائے جاتے ہیں، ان کے اندر یہ بیماری شعوبیت یعنی ایرانی قوم پرستی کی راہ سے آتی ہے۔ وہ اسلام سے بیزار ہیں کیونکہ عرب اس کو لے کر آئے تھے، لہٰذا یہ کہنا درست ہوگا کہ اسلام کے خلاف جو عام بیزاری پیدا کرنے اور مسلم معاشرے میں عقائد کے حوالے سے گڑبڑ پیدا کرنے میں ان اجمی کارندوں نے بڑی سرگرمی دکھائی۔ یہ تحریک محض عقائد تک محدود نہیں تھی بلکہ اخلاقی قدروں کی پامالی بھی اس میں موجود تھی۔ یہ بات عام طور پر معروف تھی کہ شراب، زنا، رشوت زندگی کے لوازمات ہیں، چنانچہ جو قلبی ایمان کے بغیر مسلمان ہونے والوں کے لیے تقویٰ کی حدود سے نجات پانے کے لیے ان کے جو لبرل نظریات ہیں وہ بہت پرکشش تھے۔ ان ملحدوں اور زندیقوں کا بچو ایک ایسا گروہ تھا جو اسلامی حکومت کی موجودگی میں اسلامی معاشرے کی بنیادوں کو منہدم کرنے اور اس کی جگہ مانی، زرتشت اور مزدق کے عقائد، کافرانہ اور اشتراکیت پر مبنی جو عقائد تھے ان کو اثر نو زندہ کرنا چاہتے ہیں۔ مزدق کے نظریات جو تھے وہ اشتمالیت پر مبنی تھے اور یہ موجودہ اشتراکیت سے بھی زیادہ بدتر تھے۔ اس کے نزدیک زن، زر اور زمین سب انسانوں کی مشترکہ ملکیت تھی، لہٰذا رشتہ ازدواج ان کے نزدیک ایک بے معنی شغل تھا۔ بہن، بھائی، زن و شوہر جیسے پاکیزہ رشتوں کو ان کے نزدیک کوئی تقدس اور اہمیت حاصل نہ تھی۔ مرد بیک وقت کئی ایک عورتیں، یعنی مرد اور عورتیں دونوں ہی بیک وقت کئی مخالف جنس کے لوگوں سے اپنے تعلقات استوار کر سکتے تھے۔ پھر قوم پرست شعراء تھے جنہوں نے اپنے ادبی اور شعر و شاعری کے خزانے کے بڑے گن گائے، اور یہ لوگ الحاد اور زندقہ کے بڑے داعی تھے زبردست۔ انہوں نے بڑی بڑی کتب تحریر کر کے عربوں اور اسلام کی مذمت کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ علم اور ادب کے پردے میں یہ لوگ بے حیائی، فسق و فجور، بے پردگی، زنا اور شراب نوشی کو رواج دیتے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قائم کردہ حدود کا مذاق اڑاتے تھے۔ اس پر ہی ان لوگوں نے بس نہیں کیا تھا بلکہ ان نو مسلم مجوسیوں اور ایرانیوں نے قرآن کریم کی من مانی تعویلات کر کے بہت سارا ذخیرہ احادیث بھی اکٹھا کر لیا۔ ایسے ہی ایک زندیق ابن ابی العوجار نے گرفتار ہونے کے بعد اقرار کیا کہ اکیلے اس نے 4000 جعلی احادیث جو ہیں وہ وضع کی۔ کوفہ کے گورنر نے اسے اس جرم میں سزائے موت دی۔ ایک اور شخص یونس بن ابی فردہ نے اسلام اور عرب کی مذمت میں ایک کتاب لکھ کر عیسائیوں اور قیصر روم کو پیش کر کے انعام و اکرام پایا۔ الغرض یہ حالات اتنے خراب ہو گئے کہ مہدی کو ان ملحدوں اور زندیقوں کے خلاف جہاد کرنا پڑا۔ پھر بچوں ایک اور ان کا فرقہ، آپ اس کو کہہ لیں مہمرہ، سرخ پوش۔ جرجان کا علاقہ زندیقوں کی سرگرمیوں کا خصوصی مرکز بن چکا تھا۔ یہ لوگ بھی ملحدوں کی طرح اخلاقی بے راہ روی، اخلاق باختگی، زنا و شراب نوشی کا شکار تھے۔ اسلام، اس کی تعلیمات اور اہل اسلام سے بیزار تھے۔
مصدقی عقائد کے قائل تھے اور ملحدانہ اشتراکی نظریات پر مبنی معاشرہ قائم کرنے کے لیے کوشش کر رہے تھے۔ یہ لوگ اپنی شناخت کے لیے سرخ رنگ کا لباس پہنتے تھے، اس لیے محمر یعنی سرخ پوش کہلاتے تھے۔ مادر پدر آزادی کے قائل تھے، زن زر اور زمین کی اجتماعی ملکیت کے قائل تھے، نکاح کے جواز کو تسلیم نہیں کرتے تھے، رشتوں کا تقدس ان کے نزدیک فضول روایت تھی، زن و مرد کے آزادانہ اختلاط اور میل ملاپ کے قائل تھے، حرام اور حلال کی تمیز بالکل نہیں تھی۔ بچوں خلیفہ مہدی نے اس خلاف دین اور ایمان تحریک کا خاتمہ کرنے کے لیے علماء دین صلحاء کی خدمات حاصل کی، ان سے درخواست کی کہ وہ اسلامی عقائد اور نظریات، اس کے دفاع، اس کے فروغ کے لیے اور ان کے خاتمے کے لیے اپنے علم کو بروئے کار لائیں اور ان دین و ایمان سے بیگانہ رہزنوں کو مدلل جواب دیں۔ چنانچہ جو بھی اس وقت کے علماء تھے، انہوں نے اپنی تمام کوششیں اور توانائیاں ان فاسد نظریات اور خیالات کے خلاف صرف کر دیں۔ عوام الناس کو گمراہی سے بچانے کے لیے باقاعدہ انہوں نے خطبے دیے، مناظرے کیے، وعظ دیے تاکہ اس فتنے کا مکمل خاتمہ ہو سکے۔ اس نے ایسے لوگوں کے محاسبے کے لیے ایک مستقل محکمہ احتساب کے نام سے بھی قائم کیا۔ یہ مشتبہ اور مجرمانہ ذہنیت کے لوگوں کی نگرانی کرتا تھا، ان کو بروقت سزائیں دیتا تھا اور بعض لوگوں کو خود مہدی نے گرفتار کر کے سزائے موت دی۔ وہ بہت اس حوالے سے چوکنا تھا اور حساس تھا، اور اساسی نظریہ جو اسلام تھا اسے انحراف یا غداری کی کسی صورت کو اس نے کبھی قبول نہ کیا، اور اس کے انہی بروقت اقدامات کی بدولت جو ہے ملحدین، ان کے پیروکار اور قائدین محتاط ہو گئے اور بالآخر یہ فتنہ اپنی موت آپ مر گیا۔ وہ کس قدر اس حوالے سے زندیقوں اور ملحدوں کو خاتمے کو اہمیت دیتا تھا، اس کا اندازہ اس وصیت سے لگایا جا سکتا ہے جو اس نے اپنے جانشین کو کی۔ اس نے لکھا کہ اگر یہ حکومت میرے بعد تمہارے ہاتھ میں آئے تو مانی زرتشتوں کا جو پیغمبر ہے اس کے پیروکاروں کا استحصال کرنے میں کوئی دقیقہ اٹھان نہ رکھنا۔ یہ لوگ اولاً عوام کو ظاہراً بھلائیوں کی طرف بلاتے ہیں، مثلاً فواحش سے اجتناب، دنیا میں زہد و آخرت کے لیے عمل کی تلقین کرتے ہوئے لوگوں کو یہ تاکید کرتے ہیں کہ وہ گوشت نہ کھائیں، پانی کے نزدیک نہ پھٹکیں یعنی غسل نہ کریں، کسی جانور کو ہلاک ذبح نہ کریں، اور پھر ان کو ایک خدا کی بجائے دو خداؤں پر ایمان کی طرف لے جاتے ہیں، اور بالآخر بیٹیوں اور بہنوں سے نکاح کو جائز، پیشاب سے غسل حلال قرار دیتے ہیں، بچوں کو اغوا کرتے ہیں تاکہ ضلالت پر ان کی پرورش کر سکیں۔ مہدی نے ان کو چن چن کر سزائیں دی، ان کی کتابوں کو نظر آتش کیا اور علمی طور پر ان لوگوں کا محاسبہ بھی کیا۔ عوامی اجتماعات میں وہ ان کی برملا مذمت کرتا تھا، نہ صرف خود بلکہ علماء کے ذریعے بھی کرواتا تھا تاکہ صحیح عقائد میں اور معاملات میں کوئی رخنہ پیدا نہ ہو۔ مہدی کے دور حکومت میں یہ جو ملحد اور آزاد خیال اور زندیق قسم کے لوگ تھے، انہوں نے بہت کوشش کی کہ وہ سفلی جذبات کی تسکین، عیش پرستی، نفس پروری اور جنسی بے رحم روی کو پھیلائیں اور مختلف فتنوں کو ہوا دیں تاکہ اسلام اور اسلامی تہذیب و تمدن کو درہم برہم کیا جا سکے، لیکن ان تمام کوششوں میں وہ ناکام ہوئے کیونکہ مہدی نے بروقت ان کی جو سرگرمیاں تھیں ان کا تدارک کیا۔ یہ بچوں آج کا ہمارا لیکچر تھا، اور اس کے ساتھ ہی مہدی والا چیپٹر جو ہے اس کا بھی اختتام ہوتا ہے۔ اگلے جو 2 ٹاپک ہم پڑھیں گے وہ موسیٰ الہادی کے اور ملکہ خزران
یہ جسٹ نوٹس ہیں جو آپ تیار کرو گے، اس میں سے یا شارٹ کویسچن نکال لینا، اور یہ جو میں نے ابھی آپ کو اس کے کردار اور کارنامے پچھلے 2 لیکچرز میں اور موجودہ لیکچر میں الحاد اور زندقہ کے بارے میں بتایا، اس میں سے بھی شارٹ کویسچن نکال کر اس کو تیار کرنا۔ اللہ حافظ۔